نمبر 29 جی یہ 29 ہاں 29 سے سام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول الشاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. سورۃ الحاقہ کی آیہ نمبر 29 سے 52 تک یعنی آخر تک میں نے آیات تلاوت کی. اس سورۃ مبارکہ کے شروع سے حق تعالیٰ شان نے قیامت کے وقوع کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ. حاقہ یعنی قیامت، سچ ثابت ہونے والی، حق ثابت ہونے والی چیز جس کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں، جس کے بارے میں یہ لوگ شک اور تردد میں مبتلا ہیں. فرمایا کہ اس کا نمونہ ہم نے تو دنیا میں بھی دکھایا ہے. قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، فرعون اور مؤتفقات الٹی بستیوں والوں پر تو قیامت ہو گزری ہے. کیا ان کو پھر بھی یعنی یقین نہیں آتا؟ یہ تو ان لوگوں پر قیامت صغریٰ تھی، اور قیامت کبریٰ جب آئے گی تو سارا نظام ہی الٹ پلٹ ہو جائے گا. اس وقت کوئی چیز مخفی اور چھپی ہوئی نہیں رہے گی، ہر چیز تشت از بام ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی. کوئی چھپنے والا چھپ نہیں سکے گا، کوئی عمل بھی مخفی نہیں رہے گا. اور اللہ کے حضور پیشی ہونے کے بعد حساب کتاب ہوگا، اور دو ہی طبقے ہوں گے، ایک اصحاب الیمین، ایک اصحاب الشمال. حساب کتاب کے بعد جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ عمل ملا اصحاب الیمین کامیاب ہیں، اور وہ خوشی کے مارے کہتے پھریں گے ہاؤ مقرو کتابیہ لو، ہمارے کتاب پڑھو، ہمارا نامہ عمل پڑھو، ہم کامیاب ہیں. اور جو اصحاب الشمال ہوں گے وہ کہیں گے کاش ہمیں یہ کتاب نہ ملی ہوتی، اور یہ کہ ہمیں اپنے حساب کا پتہ تک نہ ہوتا، کاش کہ موت ہمارے لیے فیصلہ کن ہوتی، دوبارہ ہمیں اٹھایا نہ جاتا، اور ہمارا مال آج ہمیں کوئی کام نہ آیا، اور ہماری حکومت بھی برباد گئی، اس کا بھی کوئی فائدہ آج نہیں ہے. تو لیکن اب پچھتاوے سے تو کچھ نہیں ہوگا. اللہ کی طرف سے حکم ہوگا ان لوگوں کے لیے جو ناکام ہوئے، اصحاب الشمال ہیں،
خذوہ، پکڑو اس مجرم کو، فرشتوں سے کہیں گے پکڑو اس مجرم کو، فغلوہ، اور اس کے گلے میں توق ڈالو۔ پہلے زمانے میں مجرموں کے گلے میں توق ڈالے جاتے تھے، بڑی بھاری چیز ڈالتے تھے تاکہ سر ان کا ادھر ادھر نہ ہو سکے، اور کھڑے کر لیتے تھے اور بڑی سخت قسم کی سزائیں دیتے تھے۔ تو ان کے لیے بھی کہا جائے گا کہ ان کے گلے میں توق ڈالو۔ یہ بڑے مغرور تھے دنیا میں، بڑے سر اٹھا کے چلتے تھے دنیا میں، اور حق کی مخالفت کرتے تھے۔ اب توق ڈالو کہ سر اوپر کر ہی نہ سکیں۔ ثم الجحیم صلوہ، اور پھر جہنم میں ان کو داخل کر دو۔ جہنم میں تو طرح طرح کی سزائیں ہوں گی، ان میں سے ایک سزا ہے گلے میں توق ڈالنا۔ جی ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اور پھر زنجیر میں، چین میں، کہ جس کی لمبائی 70 گز لمبی ہوگی، فاسلکوہ، اس کو پرو ڈالو۔ جیسے کہ تسبیح کے دانے میں دانے پروئے جاتے ہیں دھاگے، اس کو اس میں پرو ڈالو، یعنی بیچ میں بھی اس کو ڈالو، اوپر سے بھی اس کو جکڑ دو زنجیر میں۔ 70 ذراعا، 70 کا لفظ زیادہ تر تو محض لمبائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ گنتی مراد نہیں ہوتی کہ واقعی وہ 7 یعنی 70 گز ہی ہوگا، مطلب کہ لمبی لمبی زنجیروں میں جتنا اس کی قد و قامت ہوگی اس کے حساب سے اس کو پرو ڈالو۔ تو جہنمیوں کی قد و قامت کو یہ 5-6 فٹ نہیں ہوگی، وہاں ان کے قامت بہت بڑی کی جائے گی، بڑے چوڑے چکلے ہوں گے۔ جی تو ظاہر بات ہے پھر وہ 70 گز کافی ان کے لیے نہیں ہوگا، اس کا مطلب کہ طویل ترین، جتنا اس کا جسم موٹا ہوگا لمبا ہوگا اتنی ہی زنجیر بھی چاہیے۔ تو لمبی لمبی زنجیروں میں یعنی کو پرو ڈالو۔ جرم کیا ہے؟ اتنی سخت سزا ہے تو جرم کیا ہے؟ افسوس یہ کہ اس کو آج جرم سمجھا ہی نہیں جاتا۔ کہتے ہیں یہ تو ان کی مرضی ہے، یہ تو اپنی مرضی ہے، کوئی کچھ کرے کوئی کچھ کرے، لیکن اس مرضی کے نتائج پھر یہی ہیں۔ مرضی نہیں ہے دین میں، اپنی مرضی نہیں ہے کہ جس دین کو چاہے اختیار کر لیا، جہاں سہولت نظر آئے اس کو اختیار کر لیا۔ دین تو اللہ کا بھیجا ہوا نظام ہے، وہ جیسا بھی ہے اس کو ماننا پڑے گا، اس کے لیے مشقت برداشت کرنی ہے تو کرنی پڑے گی۔ لیکن آج کل تو لوگ سہولت دیکھتے ہیں کہ فلانے میں سہولت ہے چلو وہی اس میں چلے جاتے ہیں۔ تو جرم کیا ہے؟ ذرا جرم دیکھیے، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ سب سے بڑا جرم تو یہ ہے کہ یہ شخص جس کو یہ سخت سزا دی جا رہی ہے، یہ اللہ جو سب سے بڑا ہے اس پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اللہ پر اس کا کوئی ایمان نہیں تھا، اللہ پر اس کا کوئی یقین نہیں تھا۔ اس نے تو اپنی مرضی کے معبود بنا رکھے تھے، اور نجات کے لیے اپنے طریقے اس نے اختیار کیے ہوئے تھے۔ فلانے کا دامن پکڑا تو پار ہو جاؤں گا، فلانے کی نذرانہ دیا تو پار ہو جاؤں گا، فلانا میری سفارش کرے گا، تو بس ان بھول بھلائیوں میں پڑا رہا، اور اللہ جو سب سے بڑا ہے اس پر تو اس کا یقین ہی نہیں تھا۔ تو ظاہر بات ہے کہ ایمان ہی وجہ نجات ہے، اگر ایمان کسی کا ٹھیک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ 100 سالہ نہیں 1000 سالہ عبادت بھی ایمان کے بغیر کی جائے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ ہوا منصورہ کہہ کے اڑا دیں گے، دکھائیں گے کہ یہ اپنے صومعے میں، اپنے مندر میں، اپنے گرجے میں، جس میں اور جو ان کے عبادت خانے تھے اس میں اس نے اتنے سال لگائے، لذیذ چیزیں نہیں کھائیں، عمدہ لباس نہیں پہنا وغیرہ وغیرہ، مشقت کی
عبادتیں کرتا وہیں مر گیا اور وہیں اس کی لاش بھی گل سڑ گئی. کام تو بڑا کیا، پوری جوانی ضائع کر دی تھی، پوری زندگی، لیکن کچھ نہیں. وہ ہمارے پشتو میں کہتے ہیں ہندو استڑے خدے ناراض. ہندو استڑے یعنی ہندو ساری زندگی عبادت کرتے تھک جاتا ہے، لیکن اللہ پھر بھی ناراض ہے. تو یہ بدھسٹ ہیں، یہ دوسرے پادری ہیں، جو بھی ہیں، راہب ہیں، یہ ساری زندگی انہوں نے ضائع کر دی، اور پھر بھی کیا ہوگا؟ اللہ ناراض ہے، اس لیے کہ یہ اپنی مرضی سے کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس طرح کر. تو اللہ رب العزت پر ان کا ایمان نہیں تھا تو اپنی مرضی کا جو اللہ چاہتے ہیں وہ نہیں. لیکن نا انسان جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کے کچھ اسباب ہیں. ان گمراہی کے اسبابوں میں سے ایک سوء معرفت، اللہ کے بارے میں سوء معرفت بھی ایک سبب ہے گمراہی کا. یعنی اللہ کی پہچان ہے اور ایک درجے میں اللہ کو مانتے ہیں، لیکن جو اللہ کے ماننے کا حق ہے، جیسے پہچاننا چاہیے اس طرح نہیں پہچانا، اس طرح نہیں مانتے. تو اس کہتا ہے سوء معرفت، یعنی معرفت تو ہے لیکن وہ صحیح معرفت نہیں ہے، ایسی معرفت ہے جی، وہ کافی نہیں ہے. یہاں تو ٹھیک معرفت ہونی چاہیے. ما قدر اللہ حق کا قدر، انہوں نے اللہ کی قدر و منزلت کو نہیں پہچانا جیسا کہ پہچاننی چاہیے تھی. یہ تو صرف ایک کنگ کی حیثیت سے جانتے ہیں، جیسے دنیا میں ایک کنگ ہوتا ہے، خود مختار ہوتا ہے، آرڈر دیتا ہے، بس. نہیں بھائی، اللہ شہنشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تو یہ اللہ پر جو سب سے بڑا ہے ایمان نہیں رکھتے تھے، یعنی جیسے ایمان ہونا چاہیے. دیکھیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری دنوں میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر اور مبلغ، دو ڈیوٹیاں دی، گورنر اور مبلغ بنا کر بھیجا. ان کو گھوڑے پہ سوار کیا، جاؤ یمن، ساتھ کوئی باڈی گارڈ نہیں، ساتھ کچھ بھی نہیں، اکیلے جانا ہے انہوں نے یمن، مدینہ منورہ سے. حضور علیہ السلام وہ گھوڑے پہ بیٹھے، آپ ساتھ پیدل جا رہے ہیں ان کو رخصت کرنے کے لیے، اور رستے میں جاتے جاتے ان کو نصیحتیں کرتے جا رہے ہیں حضور علیہ السلام. تو آپ نے ایک نصیحت تو یہ کی کہ دیکھ معاذ، ہو سکتا ہے تو دوبارہ آئے تو مجھے نہ پائے. یہ ایک پیشن گوئی تھی واقعی، یعنی تو جائے گا تو تو آئے گا تو اس وقت یہ میرا دور چلا جائے گا. ایک تو یہ، اور دوسرا خیر جو بات کہنے کی تھی وہ یہ کہ معاذ تم یمن جاؤ گے تو وہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، اہل کتاب ہیں. تو اس زمانے میں پڑھے لکھے کا معنی اہل کتاب ہوتا تھا، اور زیادہ تر یہودی ہیں. تو ان کو سب سے پہلے اللہ کی دعوت دینا، اللہ کی دعوت دینا، اللہ کی طرف. اب سوال یہ کہ یہودی تو اللہ کو مانتے ہیں، یہودی تو اللہ کو مانتے ہیں، پھر ان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں دعوت کیوں دے نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ سوء معرفت کا شکار ہیں. جیسے اللہ کو ماننا چاہیے ایسا نہیں مانتے. اسی کا پہلے ان کو اللہ کی معرفت کرانی ہے، اللہ کی عظمت بتانی ہے. تو پہلے ان کو اللہ کی طرف دعوت دینا. فَإِنْ عَرَفُوا، اگر وہ اللہ کو پہچان گئے، دیکھا تو مطلب کہ ابھی ان کی پہچان ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے. اگر اللہ کو پہچان گئے پھر دوسرے نمبر پہ ان کو رسالت کی، یعنی میری دعوت دینا، پھر اس کے بعد نماز کا، پھر روزہ، پھر اس طریقے سے ترتیب سے. لیکن اگر اللہ ہی کی معرفت ان کی صحیح نہیں ہے تو اور بتانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا.
اب سوئے معرفت کیا ہے؟ وہ اللہ کو تو جانتے ہیں، مانتے بھی ہیں جی، ایک درجے میں موحد بھی ہیں، شرک بھی نہیں کرتے۔ ہاں ان میں ایک گروپ ہے عزیری، جو عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، لیکن سارے یہودی تو مشرک نہیں ہیں، لیکن جس طرح اللہ کو مانتے ہیں یہ کافی نہیں ہے، اسی کا ان کو اللہ کی پہچان کرو۔ اب پہچان نہیں ہے، پہچان کیوں نہیں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ جنت اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، جنت یہودیوں کے لیے بنی ہے، کوئی دوسری جماعت جنت میں نہیں جائے گی۔ عیسائی بگڑ آ گئے، انہوں نے کہا تم کون ہوتے ہو؟ وہ تو ہمارے لیے بنی ہے، کوئی دوسرا نہیں جائے گا۔ لن يدخل الجنت الا من كان هودا، ان کا نصارا۔ تو یہ دونوں دعوے دار ہیں کہ وہ الاٹ ہوگی ہمارے نام پر، ٹھیک؟ اس لیے کہتے ہیں یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جہنم کے گیٹ پہ کھڑے رہیں گے، جب حساب کتاب ہوگا تو جہنم کے گیٹ پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوں گے، اور فرشتے جس یہودی کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے وہ ان کے ہاتھ سے پکڑ کے دیکھیں گے اس کی ختنہ ہوئی ہے، یہ نشانی ہے، ٹریڈ مارک یہودیوں کا۔ اگر ہے تو اس کے ہاتھ سے پکڑ کے اس کو جنت میں پارسل کر دیں گے کہ یہ تو میرا بندہ ہے، تم کون ہوتے ہو جو اس کو جہنم میں لائے ہو؟ تو اللہ کا فیصلہ ہو گیا ہے اور فرشتہ اللہ کی طرف سے اس کو پکڑ کے جہنم میں لے جا رہا ہے، پر ابراہیم علیہ السلام نہیں چھوڑ رہے۔ تو غالب کون آیا؟ اللہ کا فیصلہ تو ہو گیا کہ فرشتوں کو کہا کہ اس کو لے جا، وہ آگے کہتا نہیں یہ میری نسل کا ہے، میری اولاد ہے، اس کو ادھر بھیجو۔ تو کیا اللہ ایسے کمزور ہوتے ہیں؟ ما قدر اللہ حق قدر ہے، اللہ کو کیا مانا کہ اللہ کے فیصلے کو حضرت ابراہیم چیلنج کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے سوئے معرفت، اور کتنے ہمارے بھولے بھالے ان کو بھی سوئے معرفت ہے۔ کچھ بھی کرو، کچھ بھی کرو، بابا جی کا نذرانہ تو وہ تھپکی دے کر پار کر دیں گے۔ کیا باتیں کرتے ہو بھائی؟ اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے، اللہ کو پہچانا نہیں ہے۔ تو یہ ہے جب تک اللہ کی معرفت نہ ہو اللہ کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ سفارش کا عقیدہ اپنے کا بالکل ٹھیک ہے، پر وہ اللہ کی مرضی پر ہے کہ اللہ کس کو سفارش کا کس کے لیے کہتے ہیں۔ اپنی مرضی سے کوئی اٹھ کھڑا ہو کہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، یہ دنیا میں ہو سکتا ہے، اللہ کی عدالت میں نہیں ہو سکتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے شفیع ہے، شفیع المذنبین، اور سب سے پہلی اور سب سے زیادہ سفارش آپ ہی کریں گے، لیکن آپ ڈائریکٹ جا کے کھڑے نہیں ہو جائیں گے کہ یا اللہ میں سفارش کرتا ہوں۔ کیسا ہے؟ مقام محمود میں جائیں گے اور سجدے میں پڑیں گے، ہزاروں سال سجدے میں رہیں گے، اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہیں گے۔ اس وقت اللہ کچھ اپنے اور نام جس کا بھی کوئی پتہ ہمیں نہیں ہے ان کو الہام کریں گے، ان ناموں سے اللہ کو وہ سجدے میں پکارتے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود کہیں گے یا محمد ارفع راسک، سر اٹھائیں سجدے سے، برسوں بعد، برسوں، اشفا تو شفا، سر اٹھائیں سفارش کریں، تیری سفارش قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ خود، وہ کچھ نہیں کہیں گے، وہ سجدہ کریں گے، سر اٹھائیں سفارش کریں، تو تب سفارش ہوگی۔ تو جب حضور کو ایسا ہے تو باقی سب حضرات کو بھی سفارش کا کہا جائے گا تو کریں گے، اور جس کے لیے کہا جائے گا اس کی کریں گے، اپنی مرضی سے عوام وہ بھی نہیں ہوگا۔
من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. تو خیر بات دوسری طرف چلے گی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کا جرم کیا ہے؟ جرم یہ ہے کہ یہ سوء معرفت کا شکار تھا دنیا میں، اور اس نے اللہ پر جو سب سے بڑا ہے صحیح ایمان نہیں لایا. ایک یہ تو بات ہوگی حقوق اللہ کی، کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے اللہ پر ٹھیک طریقے سے ایمان لانا ہے. دوسری چیز حقوق العباد، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. دوسرا بڑا جرم اس کا یہ ہے کہ یہ مسکینوں کو خود تو کھلاتا نہیں تھا، دوسروں کو بھی رغبت نہیں دیتا تھا کھلانے کی. خود تو نہیں کھلاتا تھا پر دوسرے کو بھی نہیں کہتا تھا بھائی یہ غریب آدمی ہے تم اس کو کچھ کھلا دو. ایسا مست تھا اپنی زندگی میں، عیش و عشرت میں جی، اور یوں دولت اڑاتا تھا، ٹریش کر لیتا تھا، لیکن مسکین کے ہاتھ میں لقمہ نہیں رکھتا تھا. خود تو رکھتا نہیں تھا، دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا تھا کہ تم ہی کھلا دو. آج کیا ہو رہا ہے؟ یہی تو ہو رہا ہے. ایک طبقہ ہے خوشحال، اس کو ساری مادی فوائد حاصل ہیں، عشرت کی زندگی گزارتے ہیں جی، پلیٹ بھر لیں گے، 2 لقمے کھائے باقی سب ٹریش میں ڈال دیں گے. ایک طبقہ ادھر ایسا ہے. دوسرا طبقہ ہے جو ٹریش میں تلاش کرتا ہے اور چن چن کے صاف کر کر کے پیٹ بھرتا ہے، پیٹ بھرنے کی کوشش کرتا ہے. یہاں تو شاید نہیں ہے پر غریب ملکوں میں دیکھیں، یہ کوئی انسانیت ہے؟ ایک طرف اتنا فضول خرچی، اتنی فضول خرچی، اور ایک طرف بیچارے جو ہے نا وہ پیٹ نہیں بھر سکتے. تو کیا اللہ پوچھے گا نہیں ان سے؟ یہ بڑا جرم ہے. یہ 2 باتیں ذکر کی ہیں کہ ان کو یہ سزا کیوں ملے گی. 2 باتیں، ایک اللہ کے بارے میں ان کا ایمان ٹھیک نہیں، ایک انسانیت کے بارے میں ان کے دل میں ترس نہیں تھا. یہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہ رغبت بھی نہیں دیتا تھا کسی کو مسکین کے کھلانے پر، خود تو نہیں کھلاتا تھا. تو یہی تو دین ہے. دین کیا ہے؟ حقوق اللہ، حقوق العباد، اللہ کے حق، بندوں کے حق. یہ ادا ہو جائیں تو دین پورا ہے، اور یہ نہیں ادا ہوں گے تو آپ کچھ بھی کریں، کچھ بھی کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا، جو انہوں نے عیش و عشرت کر لی سو کر لی، اب ان کے لیے آج یہاں پر کچھ نہیں. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا، یہاں اور کچھ نہیں. حمیم، کوئی گرم دوست جو ان کے ساتھ دوستی کرے. آج کون؟ یہ دوستیاں سب یہاں ختم ہو جائیں گی. مفاد کی دوستیاں ہیں، مفاد کی دوستیاں ہیں، دلی دوستی نہیں، یہ ختم ہو جائیں گی. الاخلاء بعضهم لبعض عدو، اللہ فرماتے ہیں دنیا میں جو دوستی کرتے تھے نا مقاصد کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، وہ قیامت کے دن دشمن ہوں گے ایک دوسرے کے. الاخلاء بعضهم لبعض عدو الا المتقین. ہاں جو متقی لوگ تھے، پرہیزگار تھے، جن کی دوستی، جن کے تعلقات اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے تھے، دین کی وجہ سے تھے، ان کی دوستیاں تو وہاں بھی قائم ہوں گی. باقی مفاد پرست دوست وہ اس دن دشمن ہوں گے. تو آج ان کے لیے کوئی دوست نہیں ہوگا. ولا طعام، اور نہ کوئی کھانے کی چیز ہوگی. کھانا بھی نہیں ہوگا، دوست بھی نہیں ہوگا، کھانا بھی نہیں ہوگا. الا من غسلین، سوائے غسلین کے. غسلین ملے گا ان کو. غسلین جہنمیوں ہی کے بدن سے نکلا ہوا جلا ہوا پانی اور پیپ. جب جلیں گے تو جسم سے جو پیپ سڑان نکلے گی وہ ایک جگہ میں ایک کنویں میں جمع ہوتی رہے گی، ابلتی ہوگی، اور جب یہ پانی مانگیں گے تو اسی سے ان کو
پینے کے لیے دیا جائے گا، وہ کوئی پینے کی چیز تو نہ ہوگی، ایک تو ابل رہا ہوگا، دوسرا انتہائی بد ذائقہ، گرم، ہونٹ سے لگایا تو نیچے کا ہونٹ نیچے لٹک آئے گا، اوپر کا سکڑ کے اوپر چلا جائے گا، ایک دو قطرے اگر اندر چلے گئے تو اندر سے ساری آنتیں نکال کے باہر پھینک دے گا۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، نہیں کھائیں گے یہ مگر خطا کار لوگ، یہ خطا کار اور گناہ گار جنہوں نے حقوق اللہ اور حقوق العباد ضائع کیے، اور کوئی نہیں کھائے گا، ان کو ہی یہ کھانے کی چیز ملے گی۔ کھانے کا ذکر نہیں کیا، یہاں پینے کا ذکر کیا ہے، اور کھانے کا ہوگا زقوم اور ضری، دوسری جگہ میں ہے کانٹے دار بد ذائقہ، جہنم میں پیدا ہونے والے درخت، ان کے پتے جو ہیں وہ کھانے کے لیے ملیں گے، کون کھا سکے گا ان کو؟ کون کھا سکے گا؟ یہ ذکر کر دیا اصحاب الشمال کا اور ان کی تھوڑی سی سزا کا۔ اب اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے رسالت پر اور قرآن پر اعتراض کا جواب۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، یہ فلا اقسم میں لا قسم کے ساتھ لا کا لفظ آتا ہے، اور بھی کئی جگہوں میں فلا اقسم بمواقع النجوم، یا آگے آئے گا لا اقسم بیوم القیامہ، لا اقسم بیوم البلد، جی تو لا آتا ہے قسم کے ساتھ۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ لام تاکید کا ہے، تاکید کے لیے ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ نفی کا ہے، لا کا معنی نہیں ہی، تو پھر اس کا معنی کیا ہے؟ لا اقسم، یعنی میں قسم نہیں اٹھاتا، قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، بات قسم کے بغیر بھی ایسی ہے جیسے قسم کے ساتھ ہوتی ہے، میں قسم نہیں اٹھاتا، مطلب کہ بات تو ایسی پکی ہے، قسم تو وہاں اٹھاتے ہیں جہاں کسی کو شک اور تردد ہو، اس میں شک کی کیا بات ہے؟ تو اگر لا نفی کو، تو اس کا معنی ہے اللہ کہتے ہیں کہ میں قسم نہیں اٹھاتا ان چیزوں کی، اس لیے کہ ضرورت ہی نہیں، بات یہ ہے۔ لیکن اگر تاکید کا، جو زیادہ کہتے ہیں کہ تاکید کا ہے، تو پھر یہ کہ یہ قسم ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں، پر ہمیں اللہ نے مخلوق کی قسم اٹھانے سے منع کیا ہے، ہم مخلوق میں سے کسی کی قسم نہیں اٹھا سکتے، اس لیے کہ قسم اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ جس کا نام لے کر قسم اٹھاتے ہیں اس کے بارے میں یہ عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے کہ اس کا نام لے کر میں جھوٹ نہیں بولتا، اگر میں ان کا نام لے کر جھوٹ بولوں تو میرا نفع نقصان اس کے اختیار میں ہے، یہ نفع نہیں پہنچائے گا یا یہ مجھے نقصان پہنچائے گا، یہ عقیدہ ہوتا ہے۔ تو چونکہ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس لیے قسم میں کسی اور کا نام لینا جائز بھی نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ باپ کی قسم، بیٹے کی قسم، سر کی قسم، فلانے کی قسم، جی، یا بتوں کی لات منات کی قسم جو اٹھاتے تھے، تو فرمایا کہ کسی کی قسم نہیں، صرف ضرورت ہو تو اللہ کے ذاتی نام یا صفاتی نام کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، باقی کسی کی نہیں، ٹھیک ہے۔ کسی اور کا نام لینا ہے تو ساتھ میں اللہ کا نام لینا ہوگا، رب کعبہ کی قسم، کعبہ کی قسم نہیں، رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، محمد کی قسم نہیں، رب ابراہیم کی قسم، ابراہیم کی قسم نہیں، تو قسم اللہ ہی کی ہے، ٹھیک، وہ بھی ضرورت پڑے تو، اس لیے کہ کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے قسم کی۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں ان چیزوں کی تبصرون جن کو تم دیکھتے ہو، جو تمہاری نظروں میں ہیں، جن پر تمہاری نظریں پڑتی ہیں، ان سب چیزوں کی قسم اٹھاتا ہوں، وما لا تبصرون، اور ان کی بھی قسم اٹھاتا ہوں جن کو تم نہیں دیکھ پاتے۔
جو تمہاری نظروں سے اوجھل ہیں، جی بے شمار چیزیں اوجھل ہیں، فرشتے نہیں نظر آتے، جن ہم کو نظر نہیں آتے، اور دنیا میں کتنی چیزیں جو ہماری نظروں سے غائب ہیں، جنت دوزخ کا ہمیں پتہ نہیں ہے، قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، خود اللہ کو ہم نہیں دیکھ پا رہے، نبی ہم نے نہیں دیکھے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہ چیزیں جن کو ہم نے نہیں دیکھا، کہ ان کی بھی قسم، اور جو تم دیکھتے ہو تو کیا مطلب؟ سب چیزوں کی قسم ہوگی، جن کو دیکھتے ہو جن کو نہیں دیکھتے سب کی قسم ہوگی۔ تو اللہ فرماتے سب کی قسم، انہ لقول رسول کریم، قرآن من گھڑت کتاب نہیں۔ تم جو الزام لگاتے ہو میرے نبی پہ کہ یہ خود بنا کر پیش کرتا ہے، ایسی بات نہیں، یہ قرآن لقول رسول کریم، یہ ایک باعزت رسول کا قول ہے، باعزت رسول کا قول ہے۔ باعزت رسول کون ہے؟ جبریل امین، یعنی اس کو جبریل امین لے کر آئے اللہ کے پاس سے۔ تو رسول انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور فرشتوں میں بھی، نبی فرشتوں میں کوئی نہیں، انسانوں میں نبی بھی ہے رسول بھی ہیں۔ تو فرشتوں میں وہ رسول ہیں جو اللہ کا میسج اللہ سے وصول کر کے دنیا میں نبی یا رسول کے پاس لاتے ہیں، وہ فرشتے رسول کہلاتے ہیں۔ اور وہ ہر کوئی نہیں ہے، اللہ یجتبی، اللہ خود چناؤ کرتا ہے کہ یہ ڈیوٹی کس کو دینی ہے۔ تو وہ وہی لانے والے جبریل امین ہیں، لیکن کبھی کبھی ان کے ساتھ ان کے علاوہ دوسرے فرشتے بھی آتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ بھی آتے ہیں، ان کے علاوہ بھی کوئی، لیکن زیادہ تر حضرت جبریل امین کا یہ کام ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تو رسول کریم یعنی جبریل امین جو ایک بہت معزز فرشتہ ہے، اس کا قول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قول نہیں۔ اچھا، کچھ لوگ تو کہتے تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیچھے گزرا کہ یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے اور دیوانوں جیسی باتیں کرتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے تھے نہیں، دیوانہ نہیں ہے، شاعر ہے، یعنی اس کی خیالی باتیں ہیں، جیسے شاعروں کی باتوں میں خیالات ہی ہوتے ہیں نا، حقیقت کم ہوتی ہے، زمین آسمان کے قلابے زیادہ ملاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ بھی تخیلات، خیالی باتیں کرتے ہیں، مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، جنت ہوگی، یہ ہوگا وہ، بھائی کچھ نہیں ہو کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ خیالی باتیں ہیں، شاعرانہ باتیں۔ تو کچھ کہتے ہیں یہ شاعر ہے، کچھ کہتے تھے نہیں یہ کاہن ہیں۔ کاہن یعنی یہ پیشن گوئیاں کرتے ہیں، کچھ غیبی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں، کچھ ٹھیک ہو جاتی ہیں، کچھ اپنے سے ملاتے ہیں، ان کا تعلق جنات سے ہے، ان سے کچھ باتیں لے کر لوگوں کو پیشن گوئیاں کرتے ہیں، یہ کاہن ہیں۔ تو کئی لقب حضور کو دے رکھے تھے، مجنون ہیں، شاعر ہیں، کاہن ہیں، جی کچھ کہتے تھے ساحر ہے، جادوگر ہے، بڑا اثر ہے اس کی بات میں، لوگ گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ما ہوا بقول شاعر، یہ قرآن شاعرانہ کلام نہیں۔ قلیلا ما تؤمنون، کم ہو تم جو ایمان لاتے ہو، زیادہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کم لوگ ایمان لانے والے ہیں۔ ولا بقول کاہن، اور یہ کسی کاہن کی بات بھی نہیں، پیشن گوئی جو شیاطین سے لے کر کرتا ہے، ایسی بات نہیں۔ قلیلا ما تذکرون، لیکن تم تھوڑے ہو جو اس سے نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تو ایسی کوئی بات نہیں جو تم یعنی کہتے ہو، یہ ڈائریکٹ اللہ کا کلام ہے، ایک رسول کریم ان کو لے کر آتا ہے دوسرے رسول کریم کے پاس، بس۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے، بس ٹھیک۔ باقی رہی کہ تم کہتے ہو کہ یہ خود بنا کر اللہ کے ذمے لگاتا ہے، بناتا خود ہے، پھر کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، کہتے ہیں ہم ایسا کب کرنے دیتے ہیں ان کو۔ اگر یہ کوئی بات
بنا کر ہمارے ذمہ لگائیں، ہم ان کی گاڑی چلنے ہی نہیں دیں گے، ان کی نبوت چلنے ہی نہیں دیں گے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ خود سے بنا لے ہمارے لیے کچھ باتیں خود سے بنا لے اور کہیں یہ اللہ نے کہی ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو ایک قدم بھی نہیں جانے دیں گے۔ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے۔ دائیں ہاتھ بائیں کے مقابلے میں طاقتور ہوتا ہے، ویسے اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، بایاں ہے ہی نہیں ہے، تو دائیں ہاتھ سے یعنی ہم ان کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، اسی وقت سٹاپ کر لیں گے، پکڑ لیں گے، اور پھر زندہ ہی نہیں چھوڑیں گے۔ ثم لقطعنا منه الوتین، پھر ہم ان کی رگے جان کاٹ دیں گے، رگے جان کاٹ دیں گے۔ ایک لفظ بھی انہوں نے اپنا بول کے ہمارے ذمہ لگایا تو ہم تو ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ یہ خود بنا کر ہمارے ذمہ لگاتے ہیں اور ہم نے چھوٹ دے رکھی ہے۔ یہاں جھوٹی نبوت والے بھی ایک بات کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھا نا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم جھوٹی نبوت کو چلنے ہی نہیں دیں گے، تو ہماری تو کہتے ہیں چل رہی ہے، ہماری تو کہتے ہیں چل رہی ہے، اس لیے ہم جھوٹے نہیں ہیں۔ اگر ہم جھوٹے ہوتے تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم دائیں ہاتھ سے پکڑ کے جان سے ختم کر دیتے، تو ہم تو جان سے ختم نہیں ہوتے، ہم تو برسہا برس سے چل رہے ہیں، معلوم ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ دھوکہ ہے۔ یاد رکھیے یہ بات صرف حضور کے لیے کہی جا رہی ہے، باقی جھوٹے نبیوں کے لیے نہیں کہی جا رہی۔ یہ نہیں کہا کہ کسی کا جھوٹ نہیں چلنے دیں گے، یہ نہیں کہا، ورنہ دنیا میں کتنے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، چل رہے ہیں۔ تو یعنی ہر جھوٹی نبوت کے چلنے کے بارے میں یہ نہیں ہے، یہ صرف خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ تم جن ہمارے سچے نبی پر یہ الزام لگاتے ہو، یہ سچا نبی اگر اپنی سچائی میں ذرا سا بھی مکس کر دے اپنی بات ہمارے، تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ دیکھیے یہ تو سچائی ہے، اور جو ہے ہی جھوٹ چلنے دو اس کو، اس کی تو آخر میں دیکھیں گے، آگے چل کے دیکھیں گے۔ تو دنیا میں کئی بے شمار جھوٹے نبی آئے، اور 30 کا تو حضور نے ذکر کیا کہ وہ بڑے ہی فراڈیے ہوں گے۔ 30 دجالون کذابون کلهم یزعم انہ نبی و اللہ نبی بعدی، 30 میری اس امت میں یعنی جھوٹے اور فراڈیے آئیں گے، ہر ایک کہے گا میں نبی ہوں حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ 30 تو بڑے بڑے ہوں گے، وہ چھوٹے موٹے بھی پتہ نہیں کتنی آئے ہیں۔ اس دنیا میں تو نبی جھوٹے تو کیا بات ہے، جھوٹے خدا بن کے بھی تو آئے ہیں، خدائی کا دعویٰ کیا، نبوت کی کیا بات ہے۔ تو سچ اور جھوٹ تو یہاں مکس ہے، ہر طبقے میں سچے جھوٹے ہر طبقے میں ہیں، یہ نہیں کہ صرف نبوت رسالت یا اس میں، ہر طبقے میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، سو بھی ہیں نیک بھی ہیں، علماء میں برے بھی ہیں اچھے بھی ہیں، ٹھیک، پیروں میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، تاجروں میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، لیڈروں میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، کہیں زیادہ کہیں کم، لیکن دونوں طبقے چل رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، لیکن یہ آیت صرف حضور کے لیے میں نے کہا، اور جھوٹوں کے لیے نہیں۔ فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، تو ان کی جھوٹی بات ہم نہیں چلنے دیں گے، ہم فوراً پکڑیں گے اور فوراً ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، تو تم میں سے کوئی بھی ان کی طرف سے حاجز نہیں بن سکے گا، رکاوٹ نہیں بن سکے گا، روک نہیں سکے گا ہمیں، ہم ان کو نہیں چلنے دیں گے۔
وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، لیکن یہ قرآن ان کی کتاب نہیں، ہمارا تنزیل من رب العالمین ہے، اور یہ کہ یہ نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ قرآن کیا ہے؟ نصیحت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، مطلب کہ وہ اس نصیحت سے کچھ حاصل کرتے ہیں، ورنہ تو نصیحت سبھی کے لیے ہے، لیکن باقی تو توجہ نہیں دیتے۔ تو اس نصیحت سے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں وہی ہیں کہ جن میں کچھ خوف خدا ہے، تو جیسے کہ انہی کے لیے ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ تم میں بعض لوگ جھٹلانے والے بھی ہیں، حقیقت کو جھٹلاتے ہیں، حق بات کو جھٹلاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو آج جھٹلا لوگے، لیکن وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، یہ جھٹلانا باعث حسرت ہوگا، باعث افسوس ہوگا کافروں کے لیے۔ آج تو بڑے دھڑلے سے باتیں کرتے ہیں، کل قیامت کے دن سخت حسرت ہوگی، افسوس ہوگا کہ ہم نے کیسی چیز کو جھٹلایا، کس چیز سے کنارہ کشی اختیار کی۔ سورہ فرقان میں گزر چکا ہے، یوم یعض الظالم علی یدیہ، دونوں ہاتھ منہ میں لے کے چبائے گا ظالم شخص، اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول کے ساتھ رستہ بنا لیتا، ان کے پیچھے چل پڑتا۔ یا ویلتا لیتنی، اے افسوس کاش مجھے، لم اتخذ فلانا خلیلا، فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا، فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے تو مجھے ذکر یعنی قرآن سے بیگانہ کر دیا، ہٹا دیا، اس کے بعد کہ میرے پاس آ بھی چکا تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، مگر اس نے مجھے اس سے ہٹا دیا، بے راہ کر دیا۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان تو ہے ہی انسان کو رستے میں چھوڑنے والا، ادھر کا بھی نہیں چھوڑا، اور یہاں بھی شیطان اب کہتا ہے کہ میں کیا کروں، میں آیا تھا تمہارے پاس، مجھے کیوں بدنام کرتے ہو؟ تو یہ پھر وہاں حسرت ہوگی، افسوس ہوگا۔ آج یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں، یہ ہے وہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک یہ قرآن البتہ حق ہے، سچ ہے، یقیناً سچ ہے، بالیقین، بالیقین، علم یقین کے لحاظ سے بھی، عین الیقین کے لحاظ سے بھی، حق الیقین کے لحاظ سے بھی۔ یقین کے 3 لیول ہیں، علم یقین، عین الیقین، حق الیقین، یہ سب سے عرفہ درجہ ہے۔ علم یقین جو دلائل سے حاصل ہوتا ہے، یعنی ایسے دلائل کہ جن کو آپ ٹھکرا نہیں سکتے، تو کہتے ہیں یہ چیز مجھے علم یقین سے حاصل ہے، مطلب کہ ایسے ذرائع سورس سے حاصل ہے کہ میں نہیں مان سکتا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، تو ان کی بات کہی ہوئی ہے، لہذا یہ علم یقین ہے، علم سے یہ یقین حاصل ہوا، دلائل سے۔ عین الیقین ہے کہ آنکھوں سے آدمی دیکھ لے، یہ اس سے اوپر کا لیول ہے۔ تو سچے لوگوں کی بات سے جو یقین آئے وہ علم یقین ہے، آنکھوں سے جو دیکھ لے عین الیقین ہے، اور اپنے اوپر آزما لے یہ حق الیقین ہے۔ اب اس کی مثال ہے، ایک آدمی جس نے کبھی آگ نہیں دیکھی، آگ نہیں دیکھی، کسی نے اس کو کہا کہ بھائی آگ ایک ایسی چیز ہے جس میں لکڑی ڈالو، جس میں فلاں ڈالو، اس کو جلا ڈالتی ہے، مگر اس نے کبھی دیکھی نہیں ہے۔ لیکن کہنے والے سچے لوگ ہیں، کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، تو اس کو آگ کے بارے میں کہ آگ جلاتی ہے علم یقین حاصل ہو گیا۔
کہ یہ سچے لوگوں نے کہا ہے آگ ایسی چیز ہے، میں نے کبھی جلاتے دیکھا نہیں، پر ایسی ہے۔ پھر ایک دن دیکھا آگ جل رہی تھی، اس میں لکڑیاں جل رہی ہیں، اب اس کیا ہو گیا؟ ہینڈل یقین ہو گیا، واقعی جلتی۔ پھر انگلی اس میں ڈالی، آگ میں انگلی ڈالی، اب ہو گیا حق الیقین، آزما لیا نا، آزما لیا۔ تو یہ ہے، اللہ فرماتا ہے انہ لحق الیقین، یہ تو حق الیقین ہے بالکل، آگے تو یقین کا کوئی درجہ نہیں۔ فسبح باسم ربک العظیم، سو آپ اور کوئی تسبیح پڑھے نہ پڑھے، آپ تسبیح بیان کریں اپنے رب کے نام کی جو بہت بڑا ہے۔ اپنے رب کے نام کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اور صورتوں کے ایک دو ہے، ان کے آخر میں بھی ہے فسبح، یعنی آیات کے آخر میں جی۔ تو جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو حضور نے فرمایا یہ تسبیح اپنی نماز کے رکوع میں رکھ لو، رکوع میں یہ تسبیح پڑھا کرو۔ جب صبح یا سورۃ الاعلیٰ کی پہلی آیت نازل ہوئی نا، سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو فرمایا سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح سجدے میں رکھ لو، یہ نازل کا سبحان ربی العظیم کی تسبیح رکوع میں رکھ لو۔ فسبح باسم ربک العظیم، یہ تھی جناب سورہ الحاقہ۔ ٹائم ہے کہ نہیں پتہ نہیں، جوڑیے جی 5 منٹ میں چلیے۔ اچھا مولانا، یہ آج سنا میں کہ وہ اگر کوئی حدیث سنے اور وہ حدیث میں مطلب کوئی چیز آپ اپنے سے لگا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر موصول کرتے ہیں تو وہ گناہ کبیرہ ہوا ہے، جیسا اِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جان بوجھ کر مطلب کہ حضور نے نہیں کہی اور کہتا ہے کہ حضور نے کہا، جان بوجھ کر۔ ایک تو کسی سے غلطی ہو گئی ہے، کسی سے سنا تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ حدیث نہیں تھی، لیکن کسی نے کہا تھا یہ حدیث ہے، اس نے بھی انجانے میں کہا یہ حدیث ہے۔ ایک یہ کہ جان بوجھ کر حضور نے نہیں کہا کہتا ہے کہ یہ حضور نے کہا ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے حدیث بیان کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ صرف حدیث آپ تو کہہ سکتے ہیں، حدیث تو بعد کو کہتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا یہ حضور کی حدیث ہے تو یہ بات ہوگی۔ اسی لیے محدثین حدیث جب بیان کرتے ہیں تو آخر میں کہتے ہیں او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی یا تو ایسے ہی ہے جیسے میں نے پڑھی، یا پھر ایسے نہیں ہے جیسے حضور نے کہا تھا اس طرح ہے، لیکن مجھ سے اس میں شاید تھوڑی بہت غلطی ہوگی ہو، تو غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ تو خیر جان بوجھ کے حضور پہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح قرآن میں اپنی رائے سے کہنا، فرمایا کہ من قال فی القرآن برائیہ فقد کفر، جس نے قرآن میں کوئی بات اپنی رائے سے کہی اس نے تو کفر کیا۔ تو بہت احتیاط کی بات ہے، دین کی بات کہنا آسان بات نہیں ہے۔ آپ نے کہا دوستوں کے جسم بڑھ جائیں گے؟ جی ہاں، دوزخ کوئی چھوٹی سی جگہ تو نہیں ہے، اس کو بھرنے کے لیے ان کے جسم بھی بڑے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک کافر کی ڈاڑھ جبل احد کے برابر ہوگی، احد پہاڑ جیسی ڈاڑھ ہوگی ایک، باقی دانت ملاؤ تو کتنے ہوں گے، اور پھر اس کا جسم کتنا پھولا ہوا ہوگا، کتنا چوڑا ہوگا، جی تو بڑے بڑے جسم ہوں گے ان کے، کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جنت میں ایک ہی سائز ہے، 60 ہاتھ لمبا ہوگا آدمی، جو آدم علیہ السلام کا قد تھا اسی قد پہ ہوں گے، سب کے قد برابر ہوں گے، چھوٹے ٹھکنے لمبے چوڑے نہیں ہوں گے۔
اور ایک ہی حالت میں رہیں گے، قد نہ بڑھیں گے نہ گھٹیں گے، نہ کلر چینج ہوگا، نہ بڑھاپا، نہ کچھ سدا بہار۔ سر ایک ایج رہے گی، جی ایک ایج میں رہیں گے سر۔ سدا بہار، ہمیشہ بہار۔ اور ایک چھوٹا سا اور فجر کی نماز میں ہم لوگ کبھی آتے ہیں تو بعض لوگ نماز چلتے رہتے اس کے باوجود بھی نماز پڑھتے ہیں، سنت نماز پڑھتے ہیں، تو یہ جائز ہے کیسا ہے؟ کیونکہ نماز چل رہی، معلوم ہے کہ نماز ختم ہونے والی، اب شروع ہو گئے فرض نماز، چھوڑ کے وہ سنت پڑھ رہے ہیں، نہیں، جائز نہیں ہے نا؟ جماعت میں شریک ہوں۔ پہلے جماعت جو جی فجر کے بارے میں کیونکہ بہت زیادہ تاکید ہے فجر کی سنتوں کی، اس لیے اگر جماعت کھڑی ہے تو بھی صفوں کے پیچھے کھڑے ہو کے نہیں پڑھنی، دور کسی جگہ میں جیسے کہ اس دروازوں سے باہر پڑھ لیں، وہ بھی اگر آپ کو اطمینان ہے کہ سنت پڑھ کے میں جماعت میں شریک ہو جاؤں گا تب، لیکن آپ کو یہ کہ میں سنت پڑھوں گا تو جماعت ختم ہو جائے گی تو ان کو بھی چھوڑ دیں، آگے جماعت میں شریک ہو جائیں۔ اچھا فرض کے رائٹ آفٹر فجر اب یہ فرض نماز کو پڑھ سکتے سنت یا سورج فجر کے؟ ہاں سنت فجر کے ہمارے ہاں تو مکروہ ہے، اس لیے کہ جب وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے ہیں اب ان کی پوزیشن سنت کی نہیں رہی، نفل بن گئے ہیں، تو نفل نماز فرض نماز کے بعد جو ہے فجر کی فرض نماز کے بعد، عصر کی فرض نماز کے بعد مکروہ ہوتے ہیں سورج نکلنے تک، سورج نکلنے اس کے بعد پڑھ لیں بے شک، لیکن کسی نے پڑھ لیے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، بعض صحابہ پڑھ لیتے تھے، عبداللہ ابن عباس پڑھتے تھے، عبداللہ ابن عمر نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ بہت سی حدیثوں میں حضور نے منع کیا، اس لیے ہم عبداللہ ابن عمر والی حدیث کو لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھو، وہ بھی بیٹھے رہتے تھے، سورج نکلنے کے بعد پڑھتے تھے، لیکن عبداللہ ابن عباس اسی کو پڑھ لیتے تھے۔ جی ہو گیا ٹائم؟